السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس حدیث کی تشریح ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حدیث تو ساری ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول افعال سے متعلق ہوتی ہیں، اور اس پر کوئی شک نہیں کہ حدیث غلط نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن اس کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، جس طرح منکر ہے، تقریر ہے، جس طرح کہ مشہور حدیث ہے، عزیز حدیث ہے۔ تو کوئی اس کے مراتب جو اس کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے مطابق لیے جاتے ہیں۔ جو قوی ہوتے ہیں ان کی حدیث بھی قوی کہلائی جاتی ہے۔ تو اس کا تھوڑی تفصیل ہے، لیکن اتنی تفصیل بتا دوں کہ یہ حضرت عمر سے متعلق ہے، حضرت عمر کا فرمان ہے اس حدیث میں۔ اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کے سفید لباس تھا، کالے بالوں والا تھا، اس پہ سفر کے کوئی اثرات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایک شخص سفر سے آتا ہے، اس کے بال بھی اجڑے ہوتے ہیں، اس کے کپڑوں پر بھی تھوڑے میل کچیل ہوتی ہے۔ یہاں پہ کہا کہ سفر کے اثرات ہی نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور وہ اس وجہ سے کہا کیونکہ وہ ایسا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک تو وہ اصل میں وہ فرشتہ تھا، وہ حضرت جبرائیل امین تھے جو آئے تھے مسلمانوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے، کہ وہ سوال کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے، اور مسلمانوں کو ان کا دین پتہ چلے گا کہ اصل میں دین کیا ہے۔ تو آپ آئے تھے اور آپ نے سوال کیا، آپ نے ایک تو اسلام کے بارے میں سوال کیا، دوسرا ایمان کے بارے میں کیا، تیسرا آپ نے احسان کے بارے میں کیا، پھر آپ نے قیامت کے بارے میں کیا۔ پھر قیامت کا آپ کو سارے سوال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیے، لیکن قیامت کے بارے میں نہیں دیا، تو پھر آپ نے ان سے کہا کہ پھر مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کی نشانیاں بتا دی۔ یہ حدیث بہت ہی مقدس حدیث ہے، اور اس حدیث کا بہت مرتبہ ہے۔ اس کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں، اور حدیث ام الاحادیث بھی کہتے ہیں، اور ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث جبرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ سے بہت سارے سوالات کیے، اور ہر جگہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جوابات دیے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے مسلمان صحابہ کرام کو دین سکھا گیا۔ اور اس کو ام الاحادیث اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ام کے معنی جڑ اور اصل کے ہوتے ہیں۔ ام الاحادیث یعنی تمام احادیثوں کی جڑ اور تمام احادیثوں کی ماں، تمام احادیث کی اصل ہے یہ حدیث۔ وہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ تمام احادیث کی جتنے بھی جوامع ہیں اپنے اندر سمیٹ کر رکھتی ہے۔ اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں جتنا کچھ ہم لوگوں کو باقی ایک چھوٹی چھوٹی حدیث میں ملتا ہے، وہ تمام کے تمام جو ہمیں اسلام کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے، دین کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے، وہ سب کچھ ہمیں اس ایک ہی حدیث میں سیکھنے کے لیے مل جاتا ہے کہ اس حدیث میں کیا ہے۔ اس لیے اس کو ام الاحادیث اور ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک جامع طور پر یہ اپنے اندر تمام اسلام کے بنیادی احکام کو سمیٹ کر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے اگر ہم اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں باقی حدیث پڑھنی تو چاہیے، لیکن اس حدیث سے بہت کچھ ہمیں ایسا مل جاتا ہے کہ ہمیں باقی حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس حدیث کو ام الاحادیث اور ام الجوامع بھی کہا جاتا ہے، اور حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بنیادی احکام ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔